تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ صبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی، رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امامہ زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدرے آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایسے میں نے صبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں۔ ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا، رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی لیکچر میں نہیں گئی تھیں۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ صبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ صبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی، صبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسلاف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود صبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں ہی اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی، وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یک کے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہتی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی تھی اس کے منہ سے سن کر اس پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کی صبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی ہے، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب صبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کا ذکر ہے بھی تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کر دی گئی۔ ان کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا، اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی کو نہیں دیا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا ہے اور پھر اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ خود ہی اپنی بات کو رد کر دیتا ہے؟ اور پھر اگر اللہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی بات کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی دوبارہ نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی طور پر بھی یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے پر غور کریں؟ انسان اللہ کے مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتا ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر انہیں پیغمبر مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کے احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتے ہیں کہ نبی بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ اور اب ہم ان دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں انسانی نبی کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس، ایک آخری دین اور مکمل دین کی جسے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو تازہ سبز گھاس کے کھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں صبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بلا واسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر ایک شخص کے سائے میں کھڑے تھے۔ 1400 سال بعد بھی وہ ہمارے لیے آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا ہے نہ بھیجا جائے گا۔
اور وہ ہر شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ایک بار اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ شاید یہ کوشش اسے عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد صبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ صبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحہ وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی آئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی۔ کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی، اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کل جا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرگرداں ہوں اور کیوں ہوں؟ میں اس کے لیے تو میں یہاں لاہور نہیں آئی تھی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے۔ میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پہ کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ہونا چاہیے، وہی ٹھیک ہے۔ میں اب صبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ فکر مند سی نظر آئیں۔ کہاں گئی تھی؟ بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی، اس نے سنتے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔ ارے ماما، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تھا تم نے؟ بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ صبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ صبیحہ کا لیکچر شروع ہی ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ 45 منٹ کے بعد صبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے امامہ کو کوریڈور ملتے پایا۔ وہ صبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آ بیٹھی جو اب خالی تھا۔ صبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے صبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، صبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک فرسٹریٹڈ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر بعد صبیحہ سے کہنا شروع کیا۔ میں اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرے کیریئر، میرا خواب، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا چھوڑ دی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ تم اسلام قبول کر لو۔ صبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا، یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صبیحہ نے بھی اسی پرسکون انداز میں کہا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں، تم صرف یہ ایک جملہ سننے کے لیے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے، ہر سوال کا جواب تو تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ صبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے صبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ محمد رسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے، اس کی آواز بھر گئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا، اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنے آنسو پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صبیحہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔